السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بہت ہی سنجیدہ اور وقت کی اہم ترین ضرورت پر بات کرنے والے ہیں، پیش گوئیاں تیسری جنگ عظیم۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج کل ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ ہاں، اور اس حوالے سے 1991 میں حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ نے کئی سال پہلے منظر کشی تھی سارے حالات کی۔ انہوں نے جو خاکہ کھینچا تھا وہ آج کے عالمی حالات پر 100% صادق آتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج کی عالمی سیاست کو دیکھیں، مشرق وسطیٰ کی ان پیچیدہ تہوں کو سمجھنا چاہیں تو 1991 کے اس تاریخی تناظر کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اس نشست کا مقصد کسی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر اس بصیرت افروز منظر کشی کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیں اس بات کے تہوں تک پہنچتے ہیں۔ اس میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک خاکہ جو کئی دہائیوں پہلے کھینچا گیا تھا وہ آج کی عالمی بساط کی اتنی باریک بینی سے عکاسی کر رہا ہے۔ مطلب 1991 کی خلیجی جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ اسے محض دو ملکوں کا تنازع سمجھنا ایک بہت بڑی بھول ہوگی۔ درحقیقت وہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں دہائیوں سے بنے ہوئے عالمی اتحاد اور ان کے پیچھے چھپے مقاصد پوری طرح بے نقاب ہو گئے تھے۔ اور اس میں سب سے تکلیف دہ بات اگر میں تاریخ کے آئینے میں دیکھوں تو خلفائے راشدین کے دور کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری اسلامی تاریخ اندرونی غداریوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے، اور 1991 کی جنگ کے دوران جو کچھ ہوا اسے تو ہم تاریخ کا سیاہ ترین باب کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، مطلب اتنی بڑی تعداد میں مسلم ممالک کا مل کر ایک اور ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کے خلاف غیر ملکی طاقتوں کا ساتھ دینا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے عالم اسلام کی بنیادیں ہلا دیں، اور خاص طور پر دو ممالک کا کردار جن سے عالم اسلام کو سب سے زیادہ امیدیں تھیں۔ آپ کا اشارہ یقیناً سعودی عرب اور مصر کی طرف ہے۔ ہاں، سعودی عرب کا قیام اور اس کی تاریخ اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بہت حد تک مغربی مفادات سے جڑی رہی ہے، لیکن چونکہ اسلام کے مقدس ترین شہر وہاں واقع ہیں اس لیے عالم اسلام ایک سحر میں مبتلا رہا۔ عقیدت کا سحر۔ لوگ مقدس لبادے کے پیچھے کی سیاسی وابستگیوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ بالکل، اور اسی طرح مصر کا حال تھا۔ عالم دباؤ اور کیمپ ڈیوڈ کے معاہدوں کے بعد مصر، جو کبھی عرب دنیا کا غیر متنازع لیڈر تھا، وہ مکمل طور پر مغربی طاقتوں کے زیر اثر آ چکا تھا۔ یہاں مجھے وہ بہت ہی مشہور اور فکر انگیز جملہ یاد آ رہا ہے جو اس ساری حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ جملہ کچھ یوں ہے کہ مکے اور مدینے کے میناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں لیکن مائکرو فون واشنگٹن میں ہے۔ کیا بات ہے! یہ جملہ محض ایک طنز نہیں ہے بلکہ اس وقت کے تلخ حقائق کا نچوڑ ہے۔ اور پس پردہ اس مائکرو فون کو کنٹرول کون کر رہا تھا، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ان ممالک سے تو پھر بھی کچھ حد تک توقع کی جا سکتی تھی ان کی تاریخ اور مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جن سے ایسی غداری کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہاں، ان غیر متوقع ممالک کا کردار سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ مثال کے طور پر پاکستان کو ہی لے لیں۔ ہاں، میں وہی سوچ رہی تھی۔ پاکستانی عوام اور فوج کا جو مزاج ہے وہ تو کبھی مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان ملک پر حملے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ریاستی سطح پر کتنا بڑا تضاد سامنے آیا۔ اس وقت کی حکومت نے تو عالمی دباؤ میں آ کر اتحاد کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے حکومت کے فیصلے سے کھلم کھلا برات کا اعلان کر دیا۔ یعنی وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ 100%۔ یہ جنگ ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف تھی۔ اور پاکستان کے بعد اگر ہم ترکی کی طرف دیکھیں تو معاملہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے۔ ترکی، جس کی تو پوری شناختی خلافت عثمانیہ اور عالم اسلام کے محافظ کی رہی ہے۔ ہاں، جو صدیوں تک یورپ کے لیے خوف کی علامت تھا،
اس کا مغربی طاقتوں کے ساتھ جا ملنا اس منظر کشی کے مطابق ایک ایسی تاریخی خودکشی تھی جس نے اس کی شاندار تاریخ کو داغدار کر دیا۔ لیکن ترکی کا چلیں پھر بھی نیٹو کا ممبر ہونے کا ایک عذر تراشا جا سکتا ہے، مگر شام کا کردار وہ تو سب سے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ میں جب یہ تفصیلات دیکھ رہی تھی تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ شام کا مغربی کیمپ میں جانا کسی اچنبے سے کم نہیں تھا۔ صدر حافظ الاسد کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی تاریخی تھی۔ ان کا اپنا علاقہ گولان ہائٹس اسرائیل کے قبضے میں تھا، اور پھر بھی وہ اچانک مغربی طاقتوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ یہی تو منافقت ہے۔ ایک طرف مغربی رہنما جیسے امریکی صدر جارج بش صدام حسین کو انسانیت کا دشمن قرار دے رہے تھے، اور دوسری طرف وہی بش حافظ الاسد کے ساتھ انتہائی دوستانہ ماحول میں بیٹھے نظر آئے۔ یہ منافقت واقعی عقل دنگ کر دینے والی ہے۔ مطلب اپنے مفادات کے لیے راتوں رات اصول بدل گئے۔ کیونکہ بین الاقوامی سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف مفادات ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری گدلی سیاست کے درمیان ایک ملک کا کردار بہت منفرد رہا۔ یقیناً ہم ایران کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایران نے جو فیصلہ کیا وہ غیر معمولی تھا۔ یاد رہے کہ خلیجی جنگ سے محض چند سال پہلے ایران اور عراق کی 8 سالہ طویل اور انتہائی خونی جنگ ختم ہوئی تھی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے تھے۔ بالکل، زخم بالکل تازہ تھے۔ اگر ایران چاہتا تو یہ اس کے لیے بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع تھا۔ وہ مغربی اتحاد میں شامل ہو کر اپنا انتقام لے سکتا تھا، اور شاید دنیا اس پر اتنی تنقید بھی نہ کرتی۔ نہیں کرتی۔ لیکن ایران نے جذبات میں بہنے کے بجائے مکمل غیر جانبداری اختیار کی۔ اس نے عراق کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلایا اور مغربی طاقتوں کو ان کے ظلم پر بھی ٹوکا۔ یہ جو ان کی انصاف پرستی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام تاریخ میں عزت سے لیا جائے گا۔ ایک طرف وہ ملک جس کے پاس انتقام کا جواز تھا، وہ اصولوں پر کھڑا رہا، اور دوسری طرف جن سے تحفظ کی امید تھی، انہوں نے غداری کی۔ اور اس دردناک حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پر اثر اور یادگار تمثیل ہے۔ میں وہ شعر سنانا چاہوں گی جو اس سانحے کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ واہ، یہ شعر اس وقت کے زمینی حقائق کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہاں سیاد یا شکاری وہ مغربی طاقتیں ہیں، اور آشیانہ عالم اسلام ہے۔ اور جن پتوں پر تکیا تھا، وہ پتے سعودی عرب اور مصر کی جامعہ الازہر جیسے ستون تھے۔ ایک طرف مقدس مقامات کا محافظ اور دوسری طرف اسلامی علوم کا مرکز۔ جب دشمن نے عالم اسلام کو آگ لگائی تو انہی دو ستونوں نے اس آگ کو ہوا دی۔ تو اس سب کا حقیقت میں کیا مطلب ہے؟ آخر یہ اتنی بڑی جنگ، یہ اتحاد، یہ سب کس لیے تھا؟ صدر بش اور مغربی میڈیا تو یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جنگ حق اور انصاف کی ہے، سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ وہ بیانیہ بالکل کھوکھلا تھا۔ اس کی حقیقت تو خود مغرب کے اندر سے ہی بے نقاب ہو گئی تھی۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ کا بیان اس حوالے سے چشم کشا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے واضح الفاظ میں اعتراف کیا کہ سیاسی لیڈرشپ عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ حق اور انصاف کی جنگ نہیں تھی، یہ دراصل تیل کی جنگ تھی۔ یہ اسرائیلی مفادات کے دفاع اور تحفظ کی جنگ تھی، اور امریکی تسلط منوانے کے لیے ایک ذاتی انا کی جنگ تھی۔ یعنی وہ تمام خبریں اور تبصرے جو ہم اس وقت دیکھتے تھے، وہ سب ایک پروپیگنڈا تھا، اور یہ سب ایک پرانے لکھے ہوئے اسکرپٹ کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا، اور اگر ہم اس پوشیدہ منصوبے کی جڑوں کو تلاش کریں تو بات 1990 کی دہائی کی نہیں ہے، ہمیں 1897 کی طرف جانا پڑے گا۔ 1897 یعنی ایک صدی پہلے ایک بہت بڑی عالمی سازش کے بیج بوئے گئے تھے۔ بالکل، اور یہ وہ حقیقت ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک انتہائی خفیہ مسودہ ہے جسے پروٹوکالز آف ایلڈرز آف زائن کہا جاتا ہے۔ یہ 19ویں صدی کے آخر میں جرمنی میں ایک روسی خاتون کے ہاتھ لگا تھا۔ اور اس مسودے میں کیا تھا؟ کیا یہ صرف اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کا منصوبہ تھا؟ نہیں، ریاست کا قیام تو محض ایک چھوٹا سا ظاہری قدم تھا۔ اس کا اصل اور پوشیدہ مقصد بہت بھیانک تھا۔ وہ مقصد اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیموں پر قبضہ کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنا تھا۔ لیکن 1897 میں تو اقوام متحدہ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہی تو منصوبہ بندی تھی۔
انہوں نے دہائیوں پہلے یہ خاکہ بنا لیا تھا کہ ایسی تنظیمیں تخلیق کی جائیں گی اور پھر ان کے مالیاتی اور پالیسی ساز اداروں پر قبضہ کیا جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مراحل انتہائی خاموشی سے طے کیے گئے۔ یہ سب جان کر واقعی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ کی خبروں کو الگ الگ واقعات کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سب ایک تسلسل ہے، ایک بہت بڑے منصوبے کی کڑیاں ہیں۔ اسی لیے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ان تاریخی حقائق کا ادراک بہت ضروری ہے۔ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی، علاج کیسے ممکن ہے؟ بالکل۔ آج کے دور میں جہاں ہم خبروں اور پروپیگنڈے کے ہجوم میں گھرے ہوئے ہیں، وہاں سچائی کو تلاش کرنا اور تنقیدی سوچ اپنانا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم اس گہرے مطالعے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں ایک آخری سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔ اگر دنیا کو کنٹرول کرنے کے منصوبے ایک صدی پہلے کاغذوں پر لکھے جا چکے تھے، تو آج ہم بین الاقوامی فیصلوں کو جو آزادانہ سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی آزاد ہیں، یا ہم صرف ایک پرانے لکھے ہوئے منصوبے کی تکمیل دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں؟ یہ وہ بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔